یہ سسٹم جو ہے امیر کو امیر تر کر رہا ہے، غریب کو غریب تر کر رہا ہے. یار غریب مڈل کلاس جس کے لیے یہ ملک بنا تھا، جناح صاحب نے جس کے لیے ملک بنایا تھا، یار وہ تو فٹ پاتھ پہ ذلیل ہو رہا ہے پچھلے 75-76 سالوں سے. کیا دیا آپ نے اس کو؟ پتہ نہیں ان کے دماغوں کو زنگ لگ گیا، ان کے دیمک لگ گئی ہے ان کے دماغوں کو. نواز شریف تو ایک ویژن والے آدمی تھے، انہوں نے ان کو بھی بے بس کر دیا. لوگوں میں کیوں نہیں جا رہے؟ اپنے ورکر سے کیوں نہیں مل رہے؟ آپ سے آ کر کیوں نہیں مل رہے؟ آپ کو کیوں نہیں منانے آ رہے؟ اتنا مجھے نہ منانے آئے پرانا جی، عرصہ مجھے ہے، نہ اتنا منانے آئے، میں ساتھ ہے آپ ماننا کا. بھی نہیں، ہاں. مجھے نہ منائے کوئی. عمران خان کو لانا لاسٹ آپشن تھی یا چوائس تھی؟ کچھ لوگوں کی خواہش تھی کافی عرصے سے. کوئی بھی وزیر اعظم، میرا چیلنج ہے، اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یا اس کی اپروول کے بغیر نہیں آیا. وہ جو جلسہ مینار پاکستان کا تھا وہ تو بھرا گیا تھا نا، ورنہ تو مجھے یاد ہے جب یہ دھرنے کے لیے آ رہے تھے 2014 میں اسلام آباد، یہ تو سارا دن لاہور میں آپ دیکھیں پھرتے رہے تھے، بندے نہیں اکٹھے ہو رہے تھے ان سے. مقتدرہ کی بیک کے بغیر پاکستان مسلم لیگ نون 2013 میں آئی تھی. 2018 کا الیکشن ریگڈ تھا، 2024 کا الیکشن بھی ریگڈ تھا. جو الیکشن پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم جیتے ہیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریگڈ تھا. ہاں یس، آر ٹی ایس کیوں بیٹھا تھا؟ 8 فروری 2024 کو جو ہوا ہے کہ ووٹ تو کہیں اور گیا ڈالا لوگوں نے اور نکلا کہیں اور. 2024 کا الیکشن اگر ریگڈ تھا تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ نہیں جیتی. اس دفعہ تو سمپل میجورٹی نہیں ملی پی ایم ایل این کو. تو کیوں پھر ان کو دوبارہ حکومت میں لایا گیا؟ خوف، عمران خان کا خوف. 2008 میں محترمہ کی شہادت کے بعد تحریک چلی تھی ججز والی، تو اس میں آپ شامل تھے؟ لمحہ بلمحہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا. اس تحریک کو ایک پولیٹیکل فیس چاہیے تھا، وہ نواز شریف صاحب کی شکل میں مل گیا ان کو. یو ایس آفس سے آپ کو فون آتے رہے. پہلا فون آپ کو کس کا آیا تھا؟ ہیلری کلنٹن. ہنری کلنٹن کا. جی. کیا وہ جو تحریک چلی اور اس کو کامیاب کرنے میں بیرونی طاقتیں شامل تھیں؟ تو 2 فون آئے تھے، ایک ہیلری کلنٹن صاحبہ کے سٹاف کا فون تھا، دوسرا فون تھا ڈیوڈ ملیبینڈ تھے. دونوں کا یہ اصرار تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب لانگ مارچ نہ کریں. نواز شریف صاحب اور افتخار چودھری صاحب کی آپس میں نہیں بنتی تھی، تو پھر یہ تحریک انہوں نے کیوں چلائی؟ اس وقت تک تو نواز شریف صاحب اور افتخار چودھری کی کوئی انٹریکشن ہی نہیں تھی. یہ بنیادی طور پر تحریک جون سی تھی یہ رول آف لا کی تھی. کوئی انسیڈنس ہے کہ اس وقت وہ افتخار چودھری تھا چیف جسٹس، وہ کوئی اور بھی ہوتا تو اگر ایسا ہی سلوک کیا جاتا جوڈیشری کے ساتھ تو ظاہر ہے یہ تحریک چلنی ہی چلنی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز کا آفیشیل پوڈ کاسٹ. میں ہوں خاور بخاری. آج جو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سید آصف سعید کرمانی صاحب. آصف سعید کرمانی صاحب، آپ بخوبی ان کو جانتے ہیں. میں اپنے لفظوں میں ان کا جتنا بھی تعارف کروا لوں وہ کم ہے. سینیٹر بھی رہ چکے ہیں اور پاکستان کے مقبول ترین لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب کے شانہ بشانہ رہ چکے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے دوستوں میں ان کا شمار صفحے اول پہ ہوتا ہے تو غلط نہیں ہوگا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ کیسے گزر رہے ہیں شب و روز؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے. سر یہ مجھے بتائیے گا کہ کب جوائن کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کو؟ مسلم لیگ نواز اس لیے کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ آپ مسلم لیگ نواز کے ہی ساتھی ہیں. اور یہ سفر جو تھا، کب آپ کو لگا کہ اب مجھے اس شخص کے ساتھ جو ہے اپنے راہ و رسم بڑھانے چاہیے؟ دیکھیے، میں نے پی ایم ایل این پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کیا تھا جب نواز شریف صاحب اپنی جلا وطنی میں تھے مشرف دور میں. یہ 2006 کی بات ہے. تو پھر وہ میاں صاحب تشریف بھی لائے ایک دفعہ جب ان کو ڈیپورٹ کیا گیا سپٹمبر میں 2007 میں، پھر فائنلی وہ نومبر میں آ گئے. تو لیکن ان کی ایبسنس میں نے انہیں جوائن کیا تھا، چونکہ میں پالیٹکس میں آنا چاہ رہا تھا اور میں یہی چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسی مسلم لیگ ہو جو ایک قائد اعظم کے جناح صاحب کے نظریات کی یا ویژن کی روشنی میں آگے بڑھے اور ایک عوامی مسلم لیگ ہو. تو وہ میں نے دیکھا کہ اس وقت جو اویلیبل تھیں یا میدان میں موجود تھیں اس میں پی ایم ایل این جون سی تھی، کیونکہ نواز شریف صاحب اس وقت ظاہر ہے زیر عطاب تھے، مشرف کا دور تھا. تو اس لیے میں نے
اسی کو اپنی چوائس بنایا اس ٹھیک. وقت. 2008 میں جب محترمہ کی شہادت کے بعد، بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد یہ تحریک چلی تھی ججز والی، تو اس میں آپ شامل تھے؟ وہ یاد ہے آپ کو کوئی؟ ہاں بالکل، میں تو بالکل ساتھ ساتھ تھا نواز شریف صاحب کے. وہ تحریک چلی تھی دراصل پراپرلی 2009 میں. اچھا. 2007 میں مشرف صاحب نے وہ پی سی او یا کیا تھا وہ جو لگایا تھا جس میں، خیر تو پھر اس کے بعد 2008 کا جو دور تھا وہ ذرا مشاورت میں پارٹی لیڈرشپ کا، دوسری پارٹیوں کے لوگوں سے، وکلاء سے، دیگر سے مشاورت میں گزرا. تو وہ جو پھر تحریک چلی تھی، ظاہر ہے میں بالکل اس کا روح رواں تھا ساتھ، میں لمحہ بلمحہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا. ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کو کئی فونز بھی آتے رہے، یو ایس آفس سے آپ کو فون آتے رہے، اور پہلا فون آپ کو کس کا آیا تھا؟ ہیلری کلنٹن. ہنری کلنٹن کا. جی. اس میں بھی مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا وہ جو تحریک چلی اور اس کو کامیاب کرنے میں بیرونی طاقتیں شامل تھیں؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. چونکہ جہاں تک وہ ہیلری کلنٹن صاحبہ کا تعلق ہے تو وہ مجھے فون آیا تھا اس وقت. مجھے یاد ہے کہ جاتی عمرہ سے ہم ماڈل ٹاؤن کے قریب ہی پہنچ چکے تھے، گیٹ تھوڑی سی دور تھا. تو 2 فون آئے تھے. ایک ہیلری کلنٹن صاحبہ کے سٹاف کا فون تھا کہ جی وہ نواز شریف صاحب سے بات کرنا چاہتی ہیں. ٹھیک. تو دوسرا فون تھا ڈیوڈ ملیبینڈ تھے، سیکرٹری فارن افیئرز یو کے برٹن کے، ان کے سٹاف آفس سے فون آیا کہ وہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں. تو وہ چونکہ اس وقت ہم گاڑی میں تھے اور آگے آ رہا تھا وہ ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ بھی، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ آدھے گھنٹے بعد دوبارہ کال کر لیجئے گا دونوں کو. میاں صاحب اس میرے پروٹوکول کے ساتھ ساتھ موجود نہیں، ہم پروٹوکول میں نہیں نکلے تھے. میاں صاحب پیچھے تشریف فرما تھے، میں ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھا ہوا تھا. اچھا. وہ ایک ہم عام سی گاڑی تھی، پرانی سی، وہ میاں صاحب کی ایک سپیئر کار کے طور پر، سیکیورٹی کار کے طور پر چلتی تھی. تو چونکہ ہمیں یہ خطرہ تھا کہ اگر ہم لانگ مارچ جو اناؤنس کیا تھا نواز شریف صاحب نے اور وکلاء نے، کہ اگر ہم اس دن نکلے تو یہ نہ ہو کہ جاتی عمرہ کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا جائے اور ہم جا نہ سکیں. تو ہم پھر ایک دن پہلے ایک عام سی سادہ سی گاڑی میں جس کے شیشے کالے تھے، تو نواز شریف صاحب پیچھے تشریف فرما تھے، ان کے ساتھ ایک اور سٹاف کا بندہ تھا وہ بیٹھا، آگے ڈرائیور کے ساتھ میں بیٹھ گیا. لیکن احتیاطاً میں نے نواز شریف صاحب کو ایک اخبار بھی تھما دیا کہ وہ ذرا تاکہ کیونکہ میں نے کہا وہ باہر جب سیکیورٹی والے دیکھیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ کرمانی کو ڈراپ کرنے جا رہی ہے. تو وہ میاں صاحب پیچھے تھے، تو وداؤٹ اینی سیکیورٹی ایک تھی، فیو لوگ گاڑی میں پیچھے فاصلے پہ وہ سیکیورٹی کی دوسری گاڑی آ رہی تھی، لیکن وہ ایک سادہ کرولا گاڑی تھی سفید کلر کی. اس میں ہم جاتی عمرہ سے نکلے تھے. جب ہم پھر ماڈل ٹاؤن کے قریب پہنچ رہے تھے تب یہ دونوں فون آئے تھے. تو وہ پھر بعد میں نے نواشی میرے پاس ہی تھے تو انہوں نے پوچھا، میں نے کہا جی اس طرح، کہنے لگے ٹھیک ہے. تو وہ پھر جب میاں صاحب چلے گئے ہم اندر ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ کے، تو پھر آدھ گھنٹے کے اندر ان کی دونوں رہنماؤں سے، ہیلری کلنٹن سے بھی اور ڈیوڈ ملی بینڈ سے بھی بات ہو گئی تھی. لیکن وہ دونوں کا یہ اصرار تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب لانگ مارچ نہ کریں. کیوں؟ کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ لائف تھریٹ ہے نواز شریف صاحب کے لیے. تو وہ اس معاملے میں کہنا چاہ رہے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں جہاں تک آپ کا سوال ہے، وہ جو اب حقائق اور شواہد اور جو باتیں ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ وہ ادارے کچھ جون سے تھے، وہ خود مشرف صاحب کے اس اقدام کو انہوں نے اٹھایا تھا، اس کو پسندیدگی کی نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا. اس لیے وہ پھر لیکن دیکھا جائے تو اس تحریک کی جو داغ بیل تھی وہ تو وکلا نے ڈالی کہ ماریں کھائی انہوں نے ہائی کورٹ کے لاہور کے باہر. وکلا تحریک تھی، لیکن اس وکلا تحریک کو ایک چہرے کی ضرورت تھی. وہ ایک ہیڈ لیس تحریک تھی. وہ کالا کوٹ جو میاں صاحب نے پہنا، نہیں وہ تو آپ کا مشورہ نہیں وہ اب گڑبڑ نہ کریں، وہ ایک بعد کی بات ہے. تو اس تحریک کو ایک چہرہ چاہیے تھا، اس تحریک کو ایک پولیٹیکل فیس چاہیے تھا. وہ نواز شریف صاحب کی شکل میں مل گیا ان کو. جیسے ہم یہ سن رکھا ہے کہ نواز شریف صاحب اور افتخار چودھری صاحب
کہ آپس میں نہیں بنتی تھی، کچھ ان کے کلیشز تھے، اختلافات تھے، تو پھر یہ تحریک انہوں نے کیوں چلائی اور پھر اس تحریک میں نہیں، شامل کیوں ہوئے؟ یہ بنیادی طور پر تحریک جون سی تھی، یہ رول آف لاء کی تھی. ہوں، اگر آپ کو یاد ہو کہ بھئی ججز کو بحال کرو، اور رول آف لاء کے لیے یہ تھا. اچھا، اب ایک کوئنسیڈنس ہے کہ اس وقت وہ افتخار چودھری تھا ہوں، چیف جسٹس. وہ کوئی اور بھی ہوتا تو اگر ایسا ہی سلوک کیا جاتا جوڈیشری کے ساتھ تو ظاہر ہے یہ تحریک چلنی ہی چلنی تھی. نمبر 1. دوسرا اس میں یہ تھا کہ اس وقت تک تو نواز شریف صاحب اور افتخار چودھری کی کوئی انٹریکشن ہی نہیں تھی جب یہ تحریک تھی، جب تحریک چلی ہے. وہ تو بعد میں جب نواز شریف صاحب الیکشن جیت کر 2013 میں وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوئے ہوں، تو پھر وہ چونکہ افتخار چودھری صاحب تھے، وہ بڑے ایمبیشس تھے. ہوں، وہ چاہتے تھے کہ ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہو، تو وہ ایگزیکٹو کے بھی اختیارات یوز کرتے تھے اچھا، یا کرنا چاہتے تھے. ہوں، وہ ذرا تھوڑا سا ڈسٹربنس کریٹ ہوتی تھی ایک کہ بھئی یہ کیا ہے، بھئی جوڈیشری کا کام ہے، آپ انصاف دیں. اب آپ کا جوڈیشری کا یہ کام نہیں ہے کہ ایک پرائم منسٹر کا جو ایک پریروگیٹو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کسی کی، اس میں اس کو پوچھیں آپ کہ جی کیوں کر رہے ہو، یا پھر یہ ہے کہ مشرف کے خلاف کیوں نہیں ٹرائل تم شروع کر رہے ہو. تو وہ افتخار چودھری سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پرسنل تھے مشرف کے خلاف ہوئے اچھا، ہوئے. اچھا، تو وہ ایک یہ بھی ریزن تھی کہ وہ چاہتے تھے جی حکومت جون سی ہے یہ فوری طور پر ٹرائل کرے شروع مشرف کا. لیکن اصل جو ایشو تھا جو آپ نے کہا ہے نا، وہ یہ تھا کہ وہ ایک سپر پرائم منسٹر کے طور پر اپنے آپ کو سمجھتے تھے. وہ یہ کلیشز آف انٹرسٹ یہاں پہ پیدا ہوا ہے، جو میں آپ کی بات سے سمجھ سکا ہوں کہ وہ نواز شریف صاحب کے فیصلوں میں مداخلت کرتے تھے. ہاں ایگزیکٹو وہی ہوتا ہے نا کہ اگر مطلب مثال ہے کوئی، مجھے یاد اب ہے کوئی ایک سیکرٹری کا بھی کوئی کیس تھا اسی طرح کا، تو اس میں بھی وہ ذرا تھوڑا سا ایگزیکٹو رول اپنانا چاہتے تھے، تو وہ ظاہر ہے یہ چیزیں مناسب نہیں ہوتی. 2013 میں جب گورنمنٹ آئی اور اس سے پہلے عمران خان بانی پی ٹی آئی کی تحریک جو تھی بڑی پاورفل تحریک تھی، اور وہ مینار پاکستان کا ان کا جلسہ بھی بڑا مشہور ہوا. اور پھر ایک دفعہ آپ نے ہی بتایا تھا کہ جب وہ گر گئے تھے عمران خان صاحب، تو میاں صاحب سب سے پہلے ان کا پتہ لینے گئے تھے. وہ آپ ساتھ تھے اس وقت، اور کیا بات ہوئی تھی اس وقت کہ جانا چاہیے؟ ایک تو بالکل مخالف، اور اس جلسوں میں بلو دا بیلٹ عمران خان نے کافی تقریریں کی، بلے سے مارنے والی وہ بات، یہ ساری کافی اس طرح کی باتیں کی. ادھر سے بھی میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی بڑی تنقید کی جاتی تھی نہیں، لیکن پی میاں ٹی آئی کے صاحب اوپر. نے کوئی بلو دا بیلٹ بات نہیں کی تھی. نہیں، ہم سیاسی حریف تو ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے وہ. نہیں، وہ ایک، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں نواز شریف صاحب کی پارٹی میں اب، لیکن جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کبھی بھی عمران خان کے حوالے سے کوئی اخلاق سے گری بات نہیں کی. باقی سیاست میں آپ دوسرے کو اپنے کارڈز پلے کرتے ہیں. جہاں تک آپ کا یہ سوال تھا، ہاں بالکل، جب یہ 2013 کے الیکشن میں مجھے یاد ہے کہ ہم غالباً شام ہو رہی تھی تو ہم اپنی الیکشن کیمپین تھی اس دن، ثوابی، ایبٹ آباد، منسیرا، ادھر ادھر صبح کے نکلے ہوئے تھے ہم تو کر کے. تو ہم پنڈی جو پرانا ایئرپورٹ ہوتا تھا، ناٹ یہ والا اسلام آباد ایئرپورٹ نہیں، وہاں ہمارا ہیلی کاپٹر لینڈ کر رہا تھا. اچھا، تو جب لینڈ کیا تو شہباز صاحب بھی اس وقت مجھے نظر آئے کہ وہ بھی اپنے ہیلی میں کہیں کیمپین کر کے آ رہے تھے، تو وہ بھی رن وے سے جا رہے تھے ٹورڈز راول لاؤنج. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے میاں صاحب نے کہ یہ شہباز صاحب نے آئے. میں کہا ہاں جی، کیونکہ اس رات ہمارا لیاقت باغ میں جلسہ بھی تھا. اوکے، اب جب میں میاں صاحب کے ہمراہ جب ہم وہ راول لاؤنج میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ لیفٹ سائڈ پہ لگی ہوئی تھی ٹی وی کی بہت بڑی اسکرین. وہ بار بار وہ منظر دکھایا جا رہا تھا جس سے عمران خان صاحب لفٹر سے گر رہے تھے. اچھا، تو ہمیں تو نہیں پتا تھا نا، ہم تو ہوا میں تھے کب یہ واقعہ ہوا. تو اس پر ایک دم میاں نواز شریف صاحب ٹھٹک سے گئے. تو میں لگا یار یہ تو نہیں اچھا ہوا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. خیر تو بیٹھ کے پریشان ہو گئے. ڈپریس سے ہو گئے. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ میری ذرا مریم بی بی سے بات کرائیں. خیر مریم بی بی کو کال کیا انہوں نے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ فوری طور پر اس کو عمران خان کو شوکت خانم میں پھولوں کا گلدستہ بیسٹ وشز بھیجیں. نمبر 1. دوسرا، نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ آپ فوری طور پر لاہور چلے جائیں.
اور جا کے عیادت کریں اس کی. ٹھیک. 2. تیسرا میاں صاحب کا خیال تھا کہ جلسے کو میں ملتوی کر دوں. ایک سیاسی حریف کے لیے جو گر گیا اور جان پہ بن گئی، اس ہم، کی خاطر جلسہ ہی کینسل کرنے جی کی. سن لیں. تو اس پر میں نے انہیں کہا کہ چونکہ یہ سارے پنڈی ڈویژن کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو لوگ تو لیاقت باغ تو بھرا ہوا ہے تو ان کے لیے مایوسی ہوگی. اس دوران میں چودھری نثار صاحب بھی تشریف لے آئے تو ان سے بھی جب مشاورت کی گئی تو انہوں نے بھی کہا نہیں جلسہ کینسل نہ کریں تو ہمیں جانا چاہیے. لیکن وہاں آپ کو یاد ہوگا اگر آپ کلپ نکالیں پرانا اس جلسے کا، یہ غالباً 8 جنوری کا واقعہ تھا کہ سوری مئی کا واقعہ تھا، یہ کچھ لگ بھگ تھا یہ. خیر، تو اس میں نواز شریف صاحب نے اعلان کیا اس جلسے میں کہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ اس طرح عمران خان صاحب گرے ہیں، تو میں اپنی اور اپنی پارٹی کی الیکشن کیمپین 24 گھنٹے کے لیے موقوف کر رہا ہوں، سسپینڈ کر دی ہم نے. اس کے بعد ہم جلسہ کر کے جیسا تیسا بھی ہوا پھر ہم آ گئے واپس لاہور. الیکشن رزلٹ آ گئے، پی ایم ایل این جون سی تھی وہ واضح اکثریت سے جیت گئی. نواز شریف صاحب اب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، ویٹنگ میں تھے. تو مجھے یاد ہے کہ جاتی عمرہ میں ہی میں اپنے اس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے اسٹاف کے ایک بندے نے کہا کہ آپ کو میاں صاحب بلا رہے ہیں. تو میں گیا اندر تو میں نے دیکھا تو میاں صاحب کے ساتھ ایک اور ان کے بڑے قریبی دوست تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے کہنے لگے کہ بیٹھیں ذرا مشورہ ایک بات کرنی ہے. میاں صاحب کہنے لگے، میں کہا جی حکم. تو وہ کہنے لگے کہ اس طرح یہ میرے دوست کا بھی خیال ہے اور میرا بھی خیال ہے کہ وہ زخمی ہے عمران خان تو ہمیں اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ میں کہا جی بہت اچھی بات ہے. کہتے ہیں پھر آپ کریں پلان ارینج کریں. میں کہ لیکن ایک سیکنڈ رک جائیں، مجھے ذرا یہ معلوم کر لینے دیں پہلے کہ کیا خان صاحب جیسا ضدی آدمی وہ کیا ہماری خیریت دریافت کرنے کی خواہش بھی رکھتا ہے کہ نہیں. رکھتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا کہ جب شہباز شریف صاحب ملنے گئے، ایک تو انہیں ملنے نہیں دیا گیا اور پھر وہاں پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کچھ ہلڑ بازی کی اور آوازیں بھی کسے. ٹھیک ہے. جو میں نہیں چاہتا تھا کہ اگر ہم جائیں تو نواز شریف صاحب کے پر بھی کوئی آواز کسی جائے. کہنے لگے ہاں یہ بات ٹھیک ہے تمہاری. میں نے پھر کال کیا عمران خان صاحب کے کو اس زمانے میں تھے، مجھے نام ابھی تک یاد ہے اگر میں بھول نہیں رہا، somebody by the name of عابد حسین صاحب کے، عابد حسن صاحب تھے کوئی شوکت خانم. تو میں نے جب انہیں بتایا کہ ہم آنا چاہ رہے ہیں اس طرح نواز شریف صاحب، تو انہوں نے کہا جی موسٹ ویلکم. میں نے کہا نہیں موسٹ ویلکم نہیں، آپ پہلے عمران خان کو پوچھیں کہ ہم آنا چاہ رہے ہیں تو کوئی ایشو تو نہیں، ان کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی. اس نے کہا جی پھر مجھے 10-15 منٹ دیجیے. میں نے کہا اوکے. اینی وے ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ، پھر ان کا ہمارا رابطہ ہوا. انہوں نے کہا جی موسٹ ویلکم، کب آنا چاہتے ہیں؟ وہ عمران خان پوچھ رہا. ہم نے کہا جی 8 بجے آئیں گے. وہ پھر انہوں نے کہا جی لیکن 3 لوگ الاؤڈ ہیں اندر، 3 سے زیادہ نہیں لوگ جائیں گے، تو آپ ہمیں نام دے دیں نواز شریف صاحب کے ساتھ 2 کون لوگ ہوں گے. وہ میں نے نواز شریف صاحب کو پوچھا، میں نے کہا جی بتائیے آپ اپنے ساتھ کن 2 لوگوں کو اندر لے جانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک آپ یعنی میں، ایک ڈاکٹر کرمانی، اور دوسرا وہ تھے کیپٹن شجاعت عظیم، وہ جو طارق عظیم ہوتے تھے نا منسٹر ایک، ان کے بھائی. انہوں نے کہا ہم لوگ. میں اوکے، میں نے نام دے دیا. پھر ہم چلے گئے، اندر چلے گئے تو بڑی دلچسپ صورتحال تھی. عمران خان لیٹے ہوئے تھے، 2 لوگ اور بھی تھے ان کی پارٹی کے وہاں موجود. تو ایک تو تھا پولیٹیکل، دوسرا نان پولیٹیکل سا بندہ تھا، میں نہیں جانتا کون ہے. ایک کو میں پہچانتا تھا. وہ کون تھے؟ یہ جہانگیر ترین تھا. تو وہ لیٹے ہوئے تھے، عمران چادر لی ہوئی تھی. تو خیر سلام دعا ہوئی تو میاں صاحب نے کہا مجھے بڑا افسوس ہوا، مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ آپ کو چوٹ لگی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، یہ وہ. تو عمران نے کہا کہ ہاں میاں صاحب بہت آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں، میں صحت یاب ہوں گا تو میں آؤں گا، ہمارے ویوز سرٹن پوائنٹس پر ملتے بھی ہیں، یہ وہ اس قسم کی بات ہوئی. ایک عجیب، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ نیریٹ کیا ہے ایک پروگرام میں کہ بڑی دلچسپ میاں صاحب نے وہاں 2 باتیں کہیں. اچھا. میاں صاحب نے اس کو کہا دیکھو عمران، میرے پاس لوگ آئے تھے کے پی کے میری پارٹی کے بھی، اور بھی کچھ لوگ یہ چاہتے تھے جماعتوں کے کے پی کے کہ ہم ایک کولیشن گورنمنٹ بنا سکتے ہیں کے پی کے کے اندر. کے پی کے اندر، تو پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے. تو لیکن میں نے انہیں پوچھا کہ، اور یہ بات حقیقت ہے کہ میں نے انہیں پوچھا کہ سنگل لارجسٹ پارٹی کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو پی ٹی آئی ہے. تو میاں صاحب کہنے لگے کہ عمران میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں،
آپ کا حق بنتا ہے، تو آپ گورنمنٹ بنائیں. ہم بنا سکتے تھے لیکن میں نے اس آئیڈیا کو نہیں مانا. ایک بات. دوسرا بڑی دلچسپ بات کی میاں صاحب کہ دیکھو عمران، آپ نے الیکشن کیمپین میں بلو دا بیلٹ باتیں کی، وہی جو بھی آپ کہہ رہے تھے تیری بلے سے پٹائی کروں ہاں گا، یہ میں نے تیرا سنی یہ کروں گا، ٹھیک ہے جلسوں نا. کے اندر. میں نے کوئی آپ کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بلو دا بیلٹ بات نہیں کی. تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ مومن مسلمان کے لیے حکم ہے کہ 2 دن سے زیادہ غصہ نہیں ہو رکھتا، تو آپ غصہ تھوک دو. یہ تو میاں صاحب نے یہ عمران خان میاں کو صاحب براہ نے راست میری موجودگی میں عمران خان صاحب کو کہا کہ غصہ تھوک دو اور آؤ مل کر پاکستان کے لیے کام کریں. تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں میاں صاحب میں ضرور آؤں گا، یہ وہ یہ اچھا. وہ. بس اتنی تھی باتیں، پھر ہم وہاں سے نکل آئے. تو بعد میں وہ آئے، کوئی بات ہوئی؟ بعد میں آئے تو اس طرح تو نہیں آئے، دھرنا لے کے آ گئے تھے. اچھا. دھرنا لے کے آئے تھے. 2013 کے اندر بڑی اکثریت کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون جیتی، اور عمران خان صاحب نے تو کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، دھاندلی ہوئی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مقتدرہ کی بیک کے بغیر پاکستان مسلم لیگ نون 2013 میں آئی تھی؟ دیکھیں میرے پاس کوئی اس کا واضح تو پروف نہیں ہے کوئی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑی ہی ایکسٹینسو کیمپین تھی. اور دوسرا یہ تھا کہ اس وقت نواز شریف صاحب کا جو قد تھا وہ بہت اونچا تھا، اس لیے بھی کہ ایک تو وکلا تحریک میں آپ کے سامنے تھا کہ گجرانوالہ تک ہم گئے تھے تو وہ سارا ریورس ہو گئی چیزیں. اور اس وقت پارٹی ہماری بہت مضبوط تھی، پی ایم ایل این میری صاحب کا پارٹی بہت مضبوط تھی. اس کی چاروں صوبوں میں ہم نے بڑی ارکریزی کر کے دن رات تنظیم سازی کی ہوئی تھی. کینڈیڈیٹ ہمارے تگڑے تھے اور نواز شریف صاحب کا ایک ویژن پروگرام تھا، لوگوں نے بائی کیا تھا. باقی دیکھیے کوئی بھی الیکشن میں سمجھتا ہوں پاکستان میں آج تک کوئی بھی جو الیکشن ہوا ہے، اگر آپ وہ کہیں گے جی 100% فیئر ہوا ہے تو وہ کئی لوکل لیول پہ انڈیویجول لیول پہ چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، وہ میں نہیں اس کا کہہ سکتا. لیکن بائی اینڈ لارج جو 2013 کا الیکشن تھا میری تو ہاتھوں کی کیمپین تھی، وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی رگڈ نہیں تھا. نہیں تھا. ہاں 2018 کا الیکشن ریگڈ تھا، 2024 کا الیکشن بھی ریگڈ تھا. اچھا، جو الیکشن پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم جیتے ہیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریگڈ تھا؟ ہاں یس. اس آر کی بھی ٹی ایس نہیں بیٹھا تھا. آر ٹی ایس کیوں بیٹھا تھا 2018 میں؟ 2018 میں بالکل ٹھیک ہے نا. اس دفعہ بھی آپ کو پتا 8 فروری 2024 کو جو ہوا ہے کہ ووٹ تو کہیں اور گیا ڈالا لوگوں نے اور نکلا کہیں اور. 2024 کا بھی الیکشن ریگڈ تھا. ارے سر اس پہ بھی میں دس از واٹ یہ جو ہے کامن سینس ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ 24 کا بھی ریگڈ ہوا الیکشن. کہاں فیصلہ ہوا اور کہاں یہ ایسا لگا جیسا کہ گجرانوالہ کے جلسے کے اندر میاں نواز شریف صاحب نے کہا اونچی اونچی آواز میں کہ کیوں نکالا مجھے، تو کہاں مقتدرہ کو یہ لگا کہ اب میاں نواز شریف کے ساتھ نہیں زیادہ چلا جا سکتا؟ کیونکہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے، کیونکہ آپ اس وقت بڑے کلوز تھے، اور 2024 میں جب آپ نے یہ اعلان کیا کہ میں پی ایم لینڈ کے ساتھ نہیں ہوں، اس سے پہلے بھی آپ بڑے اچھے دوستوں میں ہیں، تو عمران خان کو لانا کیا یہ آپشن تھی یا لاسٹ آپشن تھی یا چوائس تھی؟ یہ کچھ لوگوں کی خواہش تھی کافی عرصے سے، جس میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے وہ. اور نواز شریف صاحب سے میں نے دیکھا ہے کہ یہ ہمیشہ خائف رہے. ریزن جو میں نے آبزرو کیا، کیوں؟ دیکھیں میں نے جس نواز شریف کے ساتھ کام کیا ہے، میاں صاحب کو میں نے دیکھا ہے وہ بائی دا بک چلنا چاہتے ہیں ہمیشہ. مفاہمت کے ساتھ نہیں یار، بائی دا بک مینز اصول پر. ٹھیک ہے. اور وہ یہ کبھی بھی نہیں پسند کرتے، آپ بھی نہیں کریں گے، میں بھی نہیں کروں گا کہ میرے اختیار میں کو دخل اندازی کرے. اچھا. ایک پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے اگر کوئی سپر پرائم منسٹر بننا چاہے، جیسے میں نے ایک مثال دی آپ کو افتخار چودھری صاحب کی، ٹھیک ہے، تو وہ پھر ایک نہیں، میاں صاحب ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ہیں، وہ ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. یہاں تک کہ مجھے یاد ہے کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ یار یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے نا اگر کبھی ہوگی میں نہیں اس کا حصہ بنتا، کیونکہ
اب آپ ویکر وکٹ پہ ہوتے ہیں کولیشن گورنمنٹس میں، کوئی آپ کو ادھر سے کھینچ رہا ہے، بلیک میل کر رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے کر رہا ہوتا ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ کی بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. تو وہ جو عمران خان صاحب کی آپ نے بات کی نا، دیکھیے اس میں تو پھر سننے میں یہی آتا ہے کہ وہ جنرل حمید گل صاحب سے شروع ہوا کام، پھر جنرل پاشا، جنرل ظہیر الاسلام، اور پھر جنرل فیض حمید. تو یہ عمران خان صاحب کو تو باقاعدہ ایک سبسٹیٹیوٹ کے طور پر، ایک متبادل کے طور پر لایا گیا. مطلب ان کی پاپولیرٹی میں، ورنہ آپ دیکھیے نا 2002 میں عمران خان صاحب اپنی سیٹ بڑی مشکل سے جیتے تھے مشرف کے دور میں. وہ جو جلسہ مینار پاکستان کا تھا وہ تو بھرا گیا تھا نا. وہ تو دیکھیں نا، پاکستان میں ایک آپ کو عرض کروں، کوئی بھی وزیر اعظم، کوئی بھی، میرا چیلنج ہے 100%، وہ وزیر اعظم کوئی بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یا اس کی اپروول کے بغیر نہیں آیا. اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب گریٹ سیکریفائز اس شخص کی، وہ پھانسی چڑھ گیا، لیکن آئے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے اپروول سے تھے. نمبر 1 یا سپورٹ کہہ لیجیے. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کا مارشاء اللہ آتا ہے، جب وہ جاتا ہے تو جنیجو صاحب شریف النفس پرائم منسٹر، وہ بھی نومینی تھے اسٹیبلشمنٹ کے. بے نظیر صاحبہ 2 دفعہ آتی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، ایک دفعہ این آر او کر کے، ایک دفعہ مفاہمت کر کے اسحاق خان گروپ سے. نواز شریف صاحب کو بھی جب لایا گیا دونوں دفعہ، تو وہ ظاہر ایک مفاہمت کا نتیجہ ہوتا ہے نا، ایک انڈرسٹینڈنگ سے ہی آتے ہیں. کوئی بھی باقی تو وزیر اعظم جون سے عمران خان کی بھی مثال ہے، اس میں ظاہر ہے عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے آئے. ورنہ تو مجھے یاد ہے جب یہ دھرنے کے لیے آ رہے تھے 2014 میں اسلام آباد، تو یہ تو سارا دن لاہور میں آپ دیکھیں پھرتے رہے تھے، بندے نہیں اکٹھے ہو رہے تھے ان سے. اس وقت بھی کافی مقبول تھے یہ. میں اور بات کر رہا ہوں، مقبول تھے لیکن بندے نہیں اکٹھے ہو رہے تھے. اور دھرنا جو ہوتا تھا، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہیلی کاپٹر سے چڑھ کے دیکھا دھرنے میں، کہ دن کے وقت تو سناٹا ہوتا تھا، چند کیمپ لگے ہوتے تھے، 100-150 لوگ سو رہے ہوتے تھے. وہ رات کو جب وہ بینڈ باجا بجتا تھا، جب میوزک ہوتا تھا، تو پھر لوگ آ جاتے تھے سارے. رات کو وہ میلہ لگ جاتا تھا ڈی چوک پہ. کہنے کا میرا مطلب ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر نہیں آیا. انگریزی میں کہتے ہیں نا، all roads lead to Rome. all roads in Pakistan's politics lead to gate number 4 یا 7، جو بھی آپ. مقتدرہ کو یہ کب لگا کہ مجھے اب ہمیں میاں نواز شریف کو اب سائیڈ لائن کرنا چاہیے اور ہمیں کوئی نیا کینڈیڈیٹ لانا چاہیے؟ ایک تو یہ بتا دیجئے، پھر دوسرا یہ بتا دیجئے کہ جب حکومت گرا دی، مداخلت کہاں شروع ہوئی؟ جنرل باجوہ کے ساتھ تعلقات میں، اور جنرل باجوہ کے ساتھ کلیشز کہاں پہ شروع ہوئے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کوئی ڈائریکٹ ایسا نہیں کلیش ہوا. 1-2 واقعات ہیں جس میں کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ڈان لیکس کے بعد وہ ایک ٹویٹ جون سا تھا، یاد ہے آپ کو؟ جی وہ جو ریجیکٹڈ والا ٹویٹ ایک آیا تھا، جو اس پر ایک تھوڑی پیدا ہوئی تھی رنجش. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈان لیکس جو تھی اس میں جن لوگوں کی قربانی دی گئی تھی وہ غلط تھی، کیونکہ حکومت آپ کی پھر بھی نہیں بچی تھی. تو لیکن وہ جب آپ نے ان اپنے لوگوں کی قربانی دے دی، اس کے بعد بھی پھر ٹویٹ آیا کہ جی وہ اٹس ریجیکٹڈ، جو بھی جن لوگوں کو نکالا گیا تھا گورنمنٹ سے. تو اس پر ایک میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا ایک بیڈ ٹیسٹ کافی کریٹ ہوا. ٹھیک ہے نا جی. تو لیکن میں آپ کو بتاؤں گا ایک واقعہ، میرے کچھ جاننے والے ہیں جی، نان پولیٹیکل لوگ ہیں، لیکن ان کا پولیٹیکل اور لیگل لوگوں سے کافی واسطہ ہے. تو ابھی یہ 2013 کی بات ہے، ابھی دھرنوں کا دور دور پتہ بھی نہیں تھا. تو میرے دوست آئے کچھ مجھے ملنے، تو رات کھانے پہ ہم بیٹھے تھے، تو باتوں باتوں میں انہوں نے مجھے کہا یہ 2013 نومبر دسمبر کی بات ہے، ابھی ہمیں آئے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک بات تمہیں ہم بتائیں. میں کہا ہاں بولو. انہوں نے کہا کہ اس دفعہ نواز شریف صاحب کو عدلیہ کے ذریعے نکالا جائے گا. اچھا، یہ مجھے 2013 میں بتا دیا جاتا ہے. تو میں نے کہا یار کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہو، ابھی تو ہمیں 5-6 مہینے ہوئے آئے ہیں، تو کیسے نکالا جائے گا، کس وجہ سے نکالا جائے گا. لیکن پھر ایسا ہی ہوا کیونکہ دھرنے اس کے بعد شروع ہوئے 2014 میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ توقع نہیں کر رہی تھی، چونکہ دیکھیں
آپ کے پہلے سوال کا جواب کہ جی وہ شاید 2013 میں ہمیں جتوایا گیا تھا، تو اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو اگر نہیں چاہتی تھی تو روکتی پھر اسے، ہم تو جیت کر آئے تھے۔ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2013 میں جو پی ایم ایل این جیتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی کہ ایک سیکشن جو تھا اس کی خواہشات کے برعکس جیت کے آئی۔ کچھ لوگ جو ان سے عمران خان کو لانا چاہ رہے تھے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ایک سرٹن گروپ آف پیپل ان اسٹیبلشمنٹ، وہ ان کو مایوسی ہوئی، اس لیے وہ مجبوری میں نواز شریف والی کڑوی گولی انہوں نے پینی پڑی کہ الیکشن جیت گیا، اس کی سیٹیں ہماری زیادہ آ گئی تھیں، لیکن دل سے میں سمجھتا ہوں اس کو قبول نہیں کیا گیا نواز شریف کو، ناپسندیدہ ہی رہے۔ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ مینیجیبل نہیں ہے۔ اب جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ مینیجیبل ہیں، فرق ہے نا، شہباز شریف صاحب، ہاں وہ مینیجیبل ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول ہے، یہ کہہ لیں، وہ تو خود بھی آن ریکارڈ ہے نا، کہہ چکے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں، یہ ریکارڈ بھی ہے نا بات، اگر آپ نے پڑھا ہو تو نواز شریف صاحب ذرا اور مزاج کے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو بھی پھر ہم خیال اپنا بنا لیا گیا اور اب موجودہ۔ آپ نے ابھی کہا کہ 2024 کا جو الیکشن تھا وہ بھی ریگ تھا، 2024 کا الیکشن اگر ریگ تھا تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ نہیں جیتی، اور یہ جو کہاں جیتی ہے نون لیگ، سمپل میجورٹی تک نہیں، تو کیوں پھر ان کو دوبارہ حکومت میں لایا گیا؟ خوف، عمران خان کا خوف جو تھا، ووٹ تو دیکھیں نا آپ، مجھے یہ بتائیے پی ایم ایل این نواز شریف صاحب کو میں نے دیکھا ہے 2/3 میجورٹیز کے ساتھ، اس سے بھی زیادہ وہ آتے رہے ہیں اقتدار میں تینوں دفعہ، اس دفعہ تو سمپل میجورٹی نہیں ملی پی ایم ایل این کو، لیکن اس کے باوجود بھی جوڑ توڑ کر کے ان کو حکومت دی گئی، چونکہ وہ دوسرا جو بیٹھا ہوا اس وقت ڈیالہ جیل میں وہ نہیں قابل قبول اب رہا، وہ مفاہمت کرنے کو تیار نہیں ہے، تیار ہے میرا خیال، لیکن وہ کڑی شرائط ہے اس کی جو دوسری فریق کو قبول نہیں ہے۔ اگر آپ مشیر ہوتے یا آپ کوئی مشورہ دیتے عمران خان کو، تو ابھی آپ کیا مشورہ دیتے عمران خان کو کہ انہیں اس طرح سے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوبارہ سے انہیں گڈ بوائے بننا پڑے تو کیا کرنا چاہیے ان کو؟ یار ضرورت تو کوئی نہیں ان کو، مشورہ، بڑے سمجھدار لوگ ہیں خود، کہ سن صاحب نے سوال کیا ہے، دیکھیں پولیٹکس میں تھوڑی سی نا ایک لچک، جس کو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے اصولوں پر رہتے ہوئے بھی ایک ورکنگ ریلیشن شپ میں بات کرتا ہوں، وہ ہونا چاہیے، چونکہ آپ کے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، فوج ہماری ہے، اب یہاں انڈیا نے حملہ کیا تھا تو فوج ہی لڑی ہے نا آپ کی، کوئی سیاستدان یا سیاستدانوں کا بیٹا بچہ تو نہیں لڑا وہاں جا کے، سو آپ فوج کو مت نشانہ بنائیں، یہ انڈین آرمی نہیں ہے، یہ پاکستان کی فوج ہے، یہ میری فوج ہے یار، 25 کروڑ عوام کی فوج ہے، اس کو نشانہ نہ بناؤ۔ لیکن وہ اتنا آگے چلے گئے، وہ اور ان کی پارٹی کے لوگ، جس طرح سوشل میڈیا پر جس قسم کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی ہے اس ادارے کی، کہ اتنا کہ وہ خود آنا پڑا ڈی جی آئی ایس پی، بالکل ان کو آ کے اور حالانکہ فرض ان کا ہونا چاہیے تھا اس حکومت کا کہ ایک سیاستدان ہے وہ اٹیک کر رہا ہے فوج پر، ایک سیاستدان جو ان سے وہ کرٹیسائز کر رہا ہے، وہ بلو دا بیلٹ کر رہا ہے بات، مثال کے طور پر عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، تو اس کا جواب تو حکومت کو دینا چاہیے نا، بالکل اس کے پائے کے بندے کو، اس کے پائے کی بات نہیں میں کر رہا، سیاست کہ وہ کا کہتے ہیں نا، ہاں مطلب وہ یہ ان کا دفاع نہیں کر سکی حکومت فوج کا، کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو خود آ کر اپنا نیریٹو بیان کرنا پڑا، ایون کہ اتنی بڑی کامیابی کے بعد بھی، مارکہ حق کے آپریشن بنیاد محسوس کامیابی کے بعد بھی یہ جو گورنمنٹ ہے ناکام رہی کہ ڈیفینڈ کر سکے، نہ یا کرنا نہیں چاہتی تھی ڈیفینڈ، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کر نہیں سکتی تھی، میں نے تو وہی کہا نا کہ کر نہیں سکتی تھی، کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ کیونکہ پبلک میں ان کی پذیرائی نہیں ہے، کرنا نہیں چاہتی تھی، کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی؟ شاید کو ٹرمپ کارڈ سنبھال کے رکھنا چاہتے ہوں کل کو مظلوم بننے کے لیے۔ اچھا، گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ میری فوج ہے، اس کا دفاع کرنا حکومت وقت کا کام نہیں، فرض تھا، فرض ہے۔ جب ڈی جی آئی ایس پی آر تشریف لایا
انہوں نے اپنا خود دفاع کیا، اس کے بعد یہ بے شرموں کی طرح پھر انہوں نے بھی 1-2 پریس کانفرنسیں کر دی۔ آپ کو کہاں لگا کہ اب میرے جو انٹرسٹ ہیں، اور انٹرسٹ کا لفظ تو میں خیر استعمال نہیں کروں گا، کہ اب میرے جو اصول ہیں وہ کلیش کر رہے ہیں اور اب مجھے راہیں جدا کر لینی چاہیے اپنے اتنے درینہ ساتھی کے ساتھ جو آپ کا آپ ان کے رازدار بھی رہے میاں نواز شریف صاحب، اور پھر آپ ان کی ہی پارٹی سے آپ نے اپنی راہیں جدا کر لیں؟ تو یہ ایک مشکل فیصلہ نہیں تھا؟ مشکل تھا، لیکن میں اس فیصلے پر پہنچنے کے لیے مجھے کئی 2-3 سال لگے، چونکہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ سیاست جو ہوتی ہے، جتنی بھی، اب تو سیاست خیر سرمایہ داروں اور انویسٹروں کی بن گئی ہے نا کنیز، تو ہم تو مڈل کلاس کے لوگ تھے، تو مڈل کلاس کا لوگ جو ہوتے ہیں وہ سیاست کرتے ہیں تو وہ سیاست عزت کی خاطر کی جاتی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ سرد مہری ہے ان کے رویوں میں آ رہی، جب سے خصوصاً نواز شریف صاحب باہر چلے گئے۔ اچھا، تو پھر میں نے کہا بھی ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں ان کو میری ضرورت تو آئی ڈونٹ نیڈ دیم، مجھے مسلم لیگی ہونے کے لیے نون لیگ کے ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک پیدائشی مسلم لیگی ہوں، کوئی مانے نہ مانے آئی ڈونٹ کیئر، آپ کے والد صاحب کی تحریک آئی ڈونٹ کیئر، میں ایک پیدائشی مسلم لیگی ہوں جس کو کوئی مجھے چیلنج نہیں کر سکتا۔ سو مجھے ایک ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب سے میرا بہت ایک عقیدت، احترام، محبت کا، پیار کا رشتہ تھا، ہے اور رہے گا۔ مجھے تو دکھ ہوتا ہے کہ اس شخص کی بھی انہوں نے سیاست کا کیا حشر کیا ہے، یہ جو ٹولہ ایک بیٹھا ہوا ہے اقتدار میں۔ تو میں نے فیصلہ کر لیا، مجھے کچھ چند سگنلز نظر آئے اور میں نے نواز شریف صاحب کی خدمت میں عرض کر دیا تھا لندن جب وہ تھے کہ جی یہ میرے ساتھ 1-2 انسیڈنٹس ہوئے ہیں، تو وہ کہتے تھے نہیں میں آؤں گا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن پھر وہ اٹ واز ٹو لیٹ، میں تھک گیا تھا۔ دوبارہ ملاقات ہوئی آپ کی؟ میں تھک گیا ہوں، میں ایگزاسٹ ہو گیا تھا، میں نے مینٹل ورک بھی کیا، لیگ ورک بھی کیا، 18 سال میں تھک گیا تھا۔ پھر آپ آگے وہ کوئی پروگرام دیں لوگوں کو، یار غریب مڈل کلاس جس کے لیے یہ ملک بنا تھا، جناح صاحب نے جس کے لیے ملک بنایا تھا، یار وہ تو فٹ پاتھ پہ ذلیل ہو رہا ہے پچھلے 75-76 سالوں سے، کیا دیا آپ نے اس کو؟ یہ سسٹم جو ہے امیر کو امیر تر کر رہا ہے، غریب کو غریب تر کر رہا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی پروگرام ہی نہیں ہے۔ کیا پروگرام ہے مجھے بتائیے، کوئی حکمت عملی نہیں ہے، مجھے بتائیے۔ اسپیشلی ایون میں یہاں تک جاتا ہوں، کیا عمران خان صاحب نے ڈیلیور کیا اس کو آ کے 3.5 سالوں میں؟ کیا ڈیلیور کیا پی ڈی ایم 1 نے؟ کیا ڈیلیور کیا پی ڈی ایم 2 نے؟ اور یہ تو جنگ آپ کو جتا گیا، فوج آپ کی، آپ کا پاکستان کا وقار اوپر ہو گیا، اس میں آپ کا کیا رول ہے اس حکومت کا؟ ایسے ہی۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اس ملک میں ایک پولیٹیکل ایلیٹ کیپچر ہے، اشرافیہ جسے آپ بولتے ہیں، پارلیمنٹ میں یا خود بیٹھی ہے اشرافیہ یا اشرافیہ کی پراکسیز بیٹھی ہیں۔ سر پھر یہ سوال تو یہاں پہ بھی بنتا ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں کہ آپ اب یہ بات کر رہے ہیں 3 ٹینیور رہے میاں نواز شریف صاحب کے، اس وقت بھی تو غریب مر رہا تھا، میں تو سسک رہا 75 تھا۔ سال کی بات کی ہے، بالکل پہلے 2 ٹینیور میں تو میں تھا ہی نہیں ان کے ساتھ، آپ ٹھیک ہے نا؟ بالکل لاسٹ میں اس ٹینیور کی بات جواب دے ہوں جس میں 2013 والے ٹینیور کی، لیکن اس میں جو میاں صاحب نواز شریف صاحب کر سکتے تھے کیا، لیکن میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے مسائل جون سے تھے وہ کم نہیں ہوئے، وہ کوئی بھی نہیں کر سکا، آج بھی نہیں ہو سکے۔ آج آپ دیکھیے مہنگائی کا کیا عالم ہے، غربت ہے، بے روزگاری، 44% سے زیادہ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے جا رہے ہیں۔ اپر مڈل کلاس میں آ گئی ہے، مڈل کلاس لوور مڈل کلاس میں چلی گئی ہے، لوور مڈل کلاس غریب کیٹیگری میں چلی گئی ہے۔ Is this the you claim the پاکستان آف قائد اعظم؟ آپ کر لیں کلیم، مان لیں، میں تو نہیں مانتا۔ نہیں، بالکل نہیں سر۔ آپ پرائیورٹیز نہیں ہیں، حکمت عملی کی، اور جو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے پروگرامز ان کی پرائیورٹیز نہیں ہیں کہ جو عوام الناس کے لیے، پتہ نہیں ان کے دماغوں کو زنگ لگ گیا، ان کے دیمک لگ گئی ہے ان کے دماغوں کو۔ نواز شریف تو ایک ویژن والے آدمی تھے، انہوں نے ان کو بھی بے بس کر دیا۔ یہ جو گھیر گھار کے ان کو لے آئے، خواب دکھا کے کہ جی 2/3 میجورٹی ملے گی آپ کو، حالانکہ گراؤنڈ ریئلٹی چینج ہو چکی ہوئی تھی۔
میں نے لکھا انہیں, میں نے کہا سر وطن واپسی کا فیصلہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کے سوچ سمجھ کے اپنے کچھ قریبی لوگوں سے اور بھی مشورہ کر کے کیجیے گا. لیکن انہوں نے نہیں مانا. بھئی ان لوگوں نے بے بس کیا نا. دراصل بے بس تو اسی دن ان کو کر دیا گیا تھا جس دن انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کو ووٹ دیا تھا. یہ جو جہازوں میں بھر بھر کے جاتے تھے قوالی گروپ, پروکسیاں تھیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی. آج بھی یہ اسٹیبلشمنٹ کی پروکسی ہیں. وکٹ کے دونوں طرف نہیں, گراؤنڈ کے چاروں طرف کھیلتے ہیں. انہوں نے نواز شریف کی سیاست کا یہ حال کیا. آپ اقتدار میں آ گئے, آپ جائیے ذرا مجھے پبلک میں جا کے دکھائیں, جائیں. یہ آپ کے پاس مائک ہے, پکڑیں, جائیں ذرا لوگوں سے پوچھیں کیا حالات ہیں. لوگوں کے مہنگائی, غربت, بے روزگاری نے لوگوں کی چیخیں نکال دی ہیں. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اس مہنگائی, غربت, بے روزگاری نے آپ کا جاب لیس یوتھ ہے, کیا پروگرام ہے آپ نے دیا جاب لیس یوتھ کو, مجھے بتائیں. یوتھ کے لیے انکلوڈنگ عمران خان. مجھے بتا دیں نا, میری نالج میں اضافہ کریں کہ ایک 60% پلس آپ کا یوتھ ہے, پڑھا لکھا ہے, جس کے ماں باپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے ان کی, کہ اس کو کہتے ہیں تعلیم مہنگی اور کر کے ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں. کیا آپ نے ان کو دیے؟ لیپ ٹاپ دے دو, بانٹ دو. از دس دا سولوشن؟ یہ حل ہے اس کا؟ سر کہنے کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ 100% جاب کریشن نہیں کر سکتی ہیں, لیکن آپ کو پھر آؤٹ آف باکس کوئی سولوشن نکالنا ہوتا ہے. دیگر ممالک سے بات کر کے اپنا جو آپ کا جو برین ڈرین جس کو آپ کہتے ہیں اس کو ایک پراپر طریقے سے چینلائز کریں. ان کو جابس اپرچونٹیز باہر دلوا دیں. ان کو ایمبیسیز ہیں ان سے بات کر کے ان کے لیے کوئی ایجوکیشن کے کریں. جن لوگوں کو آپ باہر بھجواتے ہیں وہ بھی سارے سفارشی ہیں. کسی ایک غریب کا مجھے بتائیں شاہ صاحب, کسی ایک غریب کا, متوسط طبقے کا, سفید پوش طبقے کا, مڈل کلاس کا بچہ مجھے بتائیں جو اسکالرشپ گورنمنٹ کا لے کے جس کو باہر بھیجا گیا ہو. کوئی ایسی سب کسی, کوئی سیکشن افسر کا بیٹا ہے, کوئی ڈپٹی سیکرٹری کا بیٹا ہے, کوئی سیکرٹری کا بیٹا ہے, کوئی وزیر کا بیٹا ہے, کوئی سفیر کا بیٹا ہے, کوئی مشیر کا بیٹا ہے. سر نعرے تو بہت لگتے ہیں. او جی نعرے ہی ہیں بھائی. ان نعروں کو آپ بڑے سنے, ہم نے بھی نعرے. مجھے بتائیے ان کا مینیفیسٹو تمام جماعتوں کا وہ ایک دکھاوا ہوتا ہے. اچھا ہم بھی بڑے عجیب قوم ہے یار. قوم ہے یا ہجوم ہے؟ ہم تو 25 کروڑ کا قوم تو جنہوں نے بنایا تھا ہمیں. ہم وہ منشور ہی نہیں پڑھتے. کتنے لوگ ہیں جو ووٹ دیتے ہوئے منشور پڑھتے ہیں کہ اس پارٹی کا منشور کیا ہے. ایک اندھا دھند ایک تقلید ہے, ایک اندھا دھند ہے, ایک کلٹ ہے. ایک آوے کنارے لگا رہا ہے, ایک جاوے کنارے لگا رہا ہے. سو اٹس ٹوٹل میس اپ, کیوس ہے اس ملک میں ہو گیا. غریب تر ہو رہا ہے, امیر تر ہو رہا ہے. یار کیا 2% کے لیے ملک بنایا تھا؟ مریم نواز صاحبہ کی گورنمنٹ کو آپ پنجاب میں کہاں ریٹ کریں گے؟ وہ پنجاب کے اندر تو ان کا کہا یہ جا رہا ہے اور سٹیٹس بھی آ رہے ہیں کہ کرائم بھی کنٹرول کیا انہوں نے, یوتھ کے لیے پروگرامز بھی کیے اس طرح کے جن سے یوتھ امپاور ہو. پھر ان کا کام تو نظر آ رہا ہے. دیکھیے میں اس کو اور انداز میں کہتا ہوں, وہ ایفرٹ کر رہی ہیں ٹھیک ہے, لیکن ابھی ان کے کام کے رزلٹ جو سے ہیں وہ ایک آپ کو صفائی ستھرائی کی حد تک تو کہیں نظر آ رہے ہوں گے. لیکن میرے جو ایشو میں بات کر رہا ہوں, جی آپ کا, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں بالکل, کہ پاکستان کا غریب کیا اس کی حالت میں آج سے 5 سال پہلے جو حالت تھی اور اب اس میں بہتری آئی ہے یا خرابی بالکل آئی ہے؟ وہ پستی میں گئی ہے. ایک سیکنڈ, کیا آپ کا جو مڈل کلاس تھی جون سی, کیا وہ بہتر ہوئی ہے اس کا سٹینڈرڈ آف لیونگ یا کم ہوا ہے؟ پیمانہ یہ ہے. آپ کی جی ڈی پی کیا ہے, آپ کی ایکسپورٹس کہاں کھڑی ہوئی ہیں, آپ کی امپورٹس کہاں کھڑی ہیں, آپ کا ڈیفیسٹ کہاں ہے, سرکولر ڈیٹ کہاں ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ کہاں ہے, آپ کا کدھر ہے. یہ چیزیں ہیں. کتنا کلیم کر رہے ہیں آپ اپنی جی ڈی پی؟ لیس دین 3 پروجیکٹ کر رہے ہیں. ہم سایہ ملکوں میں 8 سے اوپر جا چکے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتی ہیں کاسمیٹک تھنگس, ایک ہوتا ہے کہ واقعی چیز جو سی نظر آئے. جب اگر وہ اچھے کام کر رہی ہوں گی, آئی وش ہر آل دا بیسٹ, تو اس کا اصل فیصلہ ہوگا جس دن اس ملک میں کوئی فیئر اینڈ فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوگا.
کوئی کارکردگی ہوگی تو عوام ووٹ دے دیں گے. فورن انویسٹر بزنس مین پاکستان آنے سے گھبراتا ہے. اوورسیز پاکستانی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے سے، سرمایہ کاری کرنے سے گھبراتا ہے. لیکن گورنمنٹ اسے یقین دہانی کروا رہی ہے اور گورنمنٹ کوشش یہ کر رہی ہے، لیکن پھر بھی ایک جو جمود ہے وہ ٹوٹ نہیں پا رہا. ڈر ہے لوگوں کے دل میں. حکومت ایسا کیا پلان تیار کرے فورن انویسٹرز کے لیے کہ وہ پاکستان آئے اور پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، جو گو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس چیز کی کئی وعدے کیے ہیں کہ وہ یو ایس اے جو ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گی، لیکن وہ بھی ہمیں بہت مہنگی پڑے گی سرمایہ کاری. باقی ملکوں کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوں گے. حکومت کو ایسا کیا پلان دینا چاہیے کہ فورن انویسٹر پاکستان آئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کا نہیں یہ کام، یہ عدالتوں کا کام ہے. عدالتیں انصاف دیں. اچھا، ٹھیک، بالکل. عدالتوں میں میرے ساتھ اگر کوئی ٹھگی 2 نمبری کرتا ہے، میرے پلاٹ پہ قبضہ کرتا ہے، میری انویسٹمنٹ کو کھاتا ہے، تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ میرا عدالت کا دروازہ ہے، یہاں سے مجھے ریلیف ملے گا. عدالتیں آپ کا نظام اسٹرانگ ہو جائے، انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، انٹرفیرنس سے آزاد ہو جائیں، آپ کی انویسٹمنٹ بھی آئے گی، فورن انویسٹمنٹ بھی آئے گی، سب کچھ آئے گا. اور یہ جو بیوروکریسی ہے، اس کو جب تک آپ کنٹرول نہیں کریں گے، اس کو بھی سبق دینے کی ضرورت ہے. یہ بھی بہت بڑی ہرڈل ہے. تو لیکن اصل چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات اس وقت بہتر ہو سکتے ہیں کہ اگر یہاں عدل اور انصاف اس کا بول بالا ہو. مجھے معلوم ہو کہ اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو اس کے ازالے کے لیے عدالت موجود ہے. اگر میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں گا تو مجھے سزا دینے کے لیے بھی عدالت موجود ہے. یہاں لوگ دن دہاڑے آپ دیکھیے نا کہ یہ سیاست جو سی آئی تو چلی گئی ہے انویسٹرز کے ہاتھوں میں، ہاؤسنگ سوسائٹیوں والوں کو، جن کا آگا پیچھا کوئی نہیں تھا. پتہ کون لوگ ہیں یہ جنہوں نے اربوں خربوں روپے کی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے لوگوں کے پلاٹوں پہ، بیواؤں کے، یتیموں کے پلاٹوں پہ قبضے کر لیے. آج وہ بڑے خان صاحب بن کے پھرتے ہیں اس شہر میں، چودھری صاحب بن جاتے ہیں وہ. تو آپ کی تمام جو میں سمجھتا ہوں مسائل ہیں پاکستان کے، اس کا حل میری نظر میں کہ جس دن یہاں عدالتی نظام میں جزا اور سزا پر یہ دیکھے بغیر پھر کہ یہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور یہ عوام سے یا یہ خواص ہے، نو، ایک لیول پہ وہ پٹی باندھی ہوئی ہے نا قانون نے آنکھوں پہ، اب وقت آگے وہ پٹی اتار دے. سر اس وقت اسے نظر آئے کہ ہو از ہو. بالکل. اس وقت ملک ایک تکون کی صورت، اگر اس تکون کے ایک بھی اینٹ گرتی ہے، پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور مقتدرہ، اگر ایک بھی اینٹ گرتی ہے تو جو گورنمنٹ ہے اس کا بٹھا بیٹھ جائے گا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف ہے، حالانکہ ان کو بہت ٹائٹ رکھا گیا ہے، ان کو جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے اور ان کو جو ہے باہر ریلیز نہیں نکالنے دینے جا رہے، ان کا ورکر بڑا ڈرا ہوا ہے، لیکن وہ پھر بھی سیاست کر رہے ہیں. حکومتی سیاست نہیں، پارٹی کی سیاست وہ کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بھی پارٹی کی سیاست کر رہی ہے، اپنے ورکر سے جا کے ملتی ہے، اپنے لوگوں سے جا کے ملتی ہے، جلسے جلوس کر رہی ہے. جو بلاول ہیں وہ لاہور بھی آئے ہوئے تھے. پاکستان مسلم لیگ نون سیاست کیوں نہیں کر رہی؟ پارٹی کی سیاست، حکومتی سیاست کے علاوہ لوگوں میں کیوں نہیں جا رہے؟ اپنے ورکر سے کیوں نہیں مل رہے؟ آپ سے آ کر کیوں نہیں مل رہے؟ آپ کو کیوں نہیں منانے آ رہے؟ اتنا مجھے نہ منانے پرانا ہیں جی، عرصہ مجھے ہے، نہ اتنا منانے ہیں، میں ساتھ ہے ماننا آپ بھی نہیں، میں نے کا. مجھے نہ منائے کوئی. یہ بڑا ایک زبردست سوال آپ نے کیا. کارکنوں سے رابطہ ختم ہے اور یہ کارکن ہی ہوتے ہیں جو گلی محلوں میں آپ کی تصویر، آپ کے نعرے، آپ کا جھنڈا اٹھا کے چلتے ہیں. وہ بدقسمتی سے میں نے دیکھا ہے کہ میں کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہتا، نہ مجھے ضرورت ہے، لیکن جب تک نواز شریف صاحب اور تھے ایکٹیو تو بالکل کارکنوں سے ہم ان کا رابطہ رکھتے تھے، کرواتے تھے ڈیلی بیسس پہ.
آئی ریممبر کہ میں رات کو جاتی عمرہ سے شام کو جب واپس آتا تھا تو روز 10-15 ورکروں کی مختلف صوبوں کے، 4 صوبوں کے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کے نمبر میں دے کے آتا تھا آپریٹر کو کہ یہ 10 بجے کے بعد آدھا گھنٹہ میاں صاحب ان سے ہیلو ہائی کریں گے. ہر جمعے کو 300-400 ورکروں سے میاں صاحب ملتے ہوتے تھے جاتی عمرہ رائیونڈ ایوری فرائیڈے. نماز پڑھی جاتی تھی ان کے ساتھ، کھانا کھاتے تھے ان کے ساتھ. وہ ختم ہو گئی چیز. پھر تنظیمی دورے جو نواز شریف صاحب نے ہم نے سندھ میں کیے، 2 دفعہ سندھ، بلوچستان، کے پی، بیٹھے نہیں ہم گھر. تو سیلاب آ رہے ہیں تو ہم سیلاب میں بہہ رہے ہیں، گرمی آ رہی ہے تو گرمی میں ہم نکلے ہوئے ہیں، سردی ہے تو سردی کی پرواہ نہیں کی ہے. جب ورکر سے آپ کا رابطہ نہیں رہے گا تو پھر آپ کو آسانی ہوتی ہے دوسرے لوگوں کو بھی آپ کو شکست دینے میں، اور پھر آپ کا رزلٹ بھی الیکشنز میں جو ہوتا ہے وہ پھر سمپل میجورٹی بھی مشکل سے آتی ہے. ورکر از دی بیک بون آف اینی پولیٹیکل پارٹی. لیکن مصیبت یہ ہے، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ کم از کم میں سمجھتا ہوں جب سے نواز شریف صاحب جب تو اڈیالہ میں تھے یا کوٹ لکھپت تب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، لیکن پھر بھی ورکر ملنے جاتے تھے ہم لوگوں نے. لیکن 2000 اگر میں کہوں 17 سے 18 سے وہ پھر نہیں، ان کا رابطہ نہیں ہے. اور اب تو بالکل بھی رابطہ نہیں ہے ورکروں سے. میاں وہ نواز مخصوص ایک ٹولہ ہے جو جاتا ہے ان سے ملنے، جو کہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، نظر آتا ہے. لیکن جو ریئل ورکر تھا نا، جس نے نواز شریف صاحب کو نواز شریف بنایا پبلک میں، وہ اس کی بڑے لوگ مجھے رابطہ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں بھی میں تو خود باہر بیٹھا ہوں، میں تو خود اپنا بھرا میلہ چھوڑ کے آ گیا، تو اب کیا میں دعائی کر سکتا ہوں. جو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے سہیل افریدی، وہ آئے لاہور میں، آئے پھر کراچی میں گئے ورکرز کو، کیونکہ دیکھیں سلمان اکرم راجہ ہوں یا پھر بیرسٹر گوہر ہوں، یہ تو ورکرز کو موبلائز کرنے میں نہیں اتنے کامیاب نہیں رہے جو تجزیہ کہتا ہے. لیکن سہیل افریدی نکلے اور پھر ورکر ان کے پیچھے بھی آیا. مریم نواز صاحبہ کو یا شہباز شریف صاحب کو نہیں جانا چاہیے کے پی کے اندر، یا نہیں جانا چاہیے سندھ کے اندر اپنے ورکر سے ملنے، یا پنجاب کے اندر ہی ملنے؟ وہ تو انٹرویوز نہیں دے رہے کسی کو. بالکل جانا چاہیے، بالکل جانا نواز چاہیے. شریف صاحب نہیں بتاتے کہ بھائی پارٹی کا ستیہ ناش ہو رہا ہے. یہی تو میرا رونا ہے بھائی. میرا رونا کیا ہے؟ کیونکہ میں نے اس پارٹی کو اپنا خون پسینہ دن رات 24 گھنٹے دیے ہیں. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ نواز شریف صاحب جو ہیں کوئی ابھی صحت میں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بیمار تو نہیں ہو، تو پتہ نہیں کیوں وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں. بزرگی آ گئی، بزرگی بھی آ جائے تو سیزنڈ ہو جاتا ہے. اور بندہ وہ از اے سیزنڈ پولیٹیشین. پاکستان کے اس وقت سب سے میں سمجھوں اگر تجربہ کار جھاندیدہ پولیٹیشین ہے. کیا وجوہات ہیں کہ ان کو گھر بٹھا دیا گیا؟ تو کہنے کا مطلب یہ میرا ہے کہ دیکھیے یہ ایک جو آپ نے اس کی افریدی کی بات کی، ظاہر ایک ورکر کلاس سے آیا، وہ بالکل نمبر ون وہ ورکر کلاس سے آیا. دوسرا یہ ہے کہ جانا چاہیے بھئی، یہ 4 صوبے نہیں 4 بھائی ہیں. وفاق ہے، یہ لڑیاں ہیں وفاق کی 4، اور آزاد کشمیر اور وہ گلگت بلتستان. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اب وہ آیا تھا. مجھے تو یہ بھی ہے، دیکھیں ایک میں نے لفظ ہمیشہ بولا ہے، ورکنگ ریلیشن شپ. آپ بھول جائیں کہ وہ سہیل افریدی ہے، وہ ہے چیف منسٹر آف کے پی کے. وہ آیا تھا، آپ کو چاہیے تھا آپ اس کو پراپرلی، آپ کے سینئر لوگ اس کو ریسیو کرتے. آپ بلکہ خود ریسیو کرتی مریم صاحبہ، اس کو ناشتے پہ، کھانے پہ، لنچ پہ یا ظہرانے پہ یا عشائیے پہ مدعو کرتی. ٹھیک ہے، کیا اکھاڑ کے لے گیا وہ بیچارہ یہاں سے؟ کچھ بھی نہیں. اتنا ٹھیک ہے نا، امپیکٹفل نہیں رہا، امپیکٹ نہیں تھا اس کا کوئی. چونکہ لوگ آپ جیسے کہا ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں. کراچی میں لوگ نکلے تھے، لیکن یہاں نہیں وہ رسپانس ان کو ملا. آپ کے خوف نے، آپ کے اس آپ کو جن متکبر لوگوں نے یہ مشورے دیے، انہوں نے آپ کے ایک سیاسی قد کو بڑھایا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کم کر دیا، مطلب بڑا نہیں ہے، جہاں ہے وہیں ہے. مطلب آپ اگر گریس شو کرتے کہ جی ایک میرا صوبے کا بردر، صوبے کا چیف منسٹر آ رہا ہے، اس کو آپ ویلکم کرتے تو کیا ہو جاتا؟ آپ کو اپریسیٹ کرتے لوگ.
لیکن بہرحال انہوں کیا نا انہوں نے سندھ میں اجرک پہنا دی, ٹوپی پہنا دی, جو بھی انہوں نے کیا, ایک جسچرز ہی ہوتے ہیں نا. لیکن بہرحال اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, ان کی وہ سمجھدار لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے کیا انہوں نے کرنا ہے زندگی میں کیا نہیں. لیکن اصل چیز جو ہے, دیکھیں اصل چیز, پھر میں وہیں گھوم کے آ جاتا ہوں, اصل چیز ہے کہ آپ نے یہ 16 مہینے اس کی لگا لیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ, ان کو بھی اب 2 سال ہو چلے ہیں, 3.5 سال تقریباً اتنا ہی ٹائم جتنا عمران خان کو ملا تھا. واٹ از دا ریزلٹ؟ سڑک صاف ہے, اچھی بات ہے, پل بن گئے اچھی بات ہے, انڈر پاس بن گئے اچھی بات ہے, اس کے آگے بھی ہیں, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ٹھیک ہے. لوگوں کا پیٹ خالی ہے, لوگوں کی بھوک ختم, گھر کا بجٹ ختم ہوا ہوا ہے, لوگوں کے گھر میں دانے ختم ہوئے ہیں, لوگوں کے ہیلتھ کے ایشوز ہیں, لوگوں کے ایجوکیشن کے ایشوز ہیں, لوگوں کی اور 10 پرابلمس ہیں. اس کے لیے کیا آپ نے ریلیف دی ہے لوگوں کو؟ مجھے بتا دیں, ایک آپ بتا دیں. تو گورنمنٹ کا کام ہے بتانا. وہی میں کہتا ہوں نا, تو پھر میں کس چیز پہ کہوں کہ یہ کارکردگی بہت اچھی ہے اس حکومت کی, یا جو ماضی میں حکومت رہی ہے اس کی, میں کیسے کہوں؟ ریلیف کیا دیا لوگوں کو, کامن مین کے لیے کیا ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جو یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ نون سے شین نکلے گی اور نون لیگ, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ پر شین لیگ حاوی ہو گئی ہے؟ نون سے شین تو پتہ نہیں نکلی ہے کہ نہیں نکلی, میم نکل آئی ہے. وہ کون لوگ ہیں جن سے آپ نالاں ہیں اور جن سے آپ مایوس ہو گئے؟ دیکھیں میں نالاں کیا, میں تو سچی بات ہے, میرا تو نواز شریف صاحب کے ساتھ لینا دینا تھا تعلق سارا, ٹھیک ہے نا. باقی میں نے کبھی کسی کو عزت احترام دی ہے, لیکن میں نے کسی کو اپنے حواس پہ یا اپنے اعصاب پہ نہیں سوار ہونے دیا, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ دیکھ رہا ہوں میں کہ ایک جن کو میں پولیٹیکل ٹاڈلرز بولتا ہوں, یا پولیٹیکل نیو بورنس کہہ لو, امیچیور, جن کو بات کرنے ایشو بیس پالیٹکس ہی نہیں, جن کو پتہ کیا ہوتی ہے ذاتیات میں. تمہارا منہ نہیں اچھا, تمہارے کپڑے نہیں اچھے, تمہاری اپنا کنگھی نہیں ٹھیک کی ہوئی, تمہارے جوتا نہیں ٹھیک ہے, اس قسم کی نان سینس چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. کیا یہ وزراء کا کام ہے؟ نہیں سر, یہ بدقسمتی وزیروں سے کا جو کام یہ حریف ہے؟ ہیں, حریف ہیں, وہ بھی تو دونوں کی بات کر رہا ہوں, بلو دا بیلٹ بات کرتے ہیں, دونوں کی بات کر رہا ہوں. صرف کریکٹر اسیسینیشن, ایک دوسرے کی پرسنل کردار کشی, اور یہ ایجنڈے پہ ہے. عام آدمی, غریب آدمی, مڈل کلاس کا آدمی, جس کے لیے جناح صاحب نے قائد اعظم نے یہ ملک بنایا تھا, وہ ان کسی کے ایجنڈے پہ نہیں. سر اب تھوڑا سا اس کو آگے لے کر چلتے ہیں گفتگو کو. آپ کے حوالے سے سن رکھا ہے ہم نے کہ آپ کے والد صاحب نے, احمد سعید صاحب نے, پاکستان کی موومنٹ کے اندر بڑا کردار ادا کیا. تو مجھے یہ تو بتائیے گا کہ ہم نے جو تاریخ پڑھ رکھی ہے, مطالعہ پاکستان میں بھی اور ویسے بھی جو تاریخ سن رکھی ہے, کیا یہ حقیقت ہے؟ اور جو مرڈر آف ہسٹری کے عزیز صاحب نے کتاب لکھی, اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ 1945 کے اندر لیاقت علی خان نے لابنگ شروع کر دی اگینسٹ جناح, اور یہ لابنگ شروع کر دی, اور بھولا بھائی دیسائی کو انہوں نے کہا کہ جناح واز اے سک مین, آپ نے جو بھی مسلم لیگ کی باتیں کرنی ہیں, جو بھی مسلم لیگ کے فیصلے کرنے ہیں, وہ میرے ساتھ آپ کریں. تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں مجھے یہ تو نہیں معلوم ہے, جہاں تک آپ نے بات کی میرے والد مرحوم کی, ہاں انہوں نے 1940 میں آل انڈیا مسلم لیگ جوائن کی تھی, اور ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر, اور پھر وکیل بن گئے وہ, تو پھر ان کو سیکٹری انفارمیشن, اس زمانے میں پروپیگنڈا سیکٹری کہا جاتا تھا, تو قائد اعظم صاحب نے نامینیٹ کیا تھا ان کو آل انڈیا مسلم لیگ اسٹوڈنٹ فیڈریشن پنجاب کا. جی, بہت انہوں نے مجھے باتیں بتائی ہوئی ہیں اس دور کی, لیکن یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کچھ سچائی ہوگی, کہ کچھ بے پر کی بھی لوگ اڑا دیتے ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک سو. لیاقت علی خان صاحب کی بہت قربانیاں ہیں. دیکھیے نا, 2 حلقوں سے الیکشن لڑتے تھے وہ, ایک مظفر نگر سے, ایک کرنال سے, اور نواب آدمی تھا, لیکن پاکستان آیا تو ایک آنا کا اس نے کلیم نہیں کیا. اس کے بچے جون سے تھے, بیٹے غربت میں ایک عام زندگی گزارتے رہے, آنیسٹ, ڈیڈ آنیسٹ آدمی تھا وہ. بس ایک لابیز ہوتی ہیں مختلف, جو وہی میں نے کہا ہے نا کہ یہاں مجھے نہیں پتا جو مطالعہ پاکستان ہم نے پڑھی ہے وہ کتنی کو اوتھینٹک ہے. جو ہمیں لکھا لکھایا آگے ہم نے وہ پڑھ کے امتحان پاس کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اصل حقائق وہ ہیں کہ جو اس دور کے لوگ تھے, اس دور کے, جو کہ اب زندہ ہی نہیں ہے, وہ کچھ اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے, پڑھا ہے,
آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسی بات تھی. لیاقت علی خان اگر ایسی بات ہوتی تو قائد اعظم اس کو کیوں بناتا پرائم منسٹر؟ سیکرٹری جنرل اس کو بناتا. فاطمہ جناح کو بنا سکتا تھا نا, فاطمہ جناح صاحبہ کو سیکرٹری جنرل بنا سکتے تھے نا. بٹ شریف الدین پیرزادہ نے پھر یہ اس پہ کہا نا کہ انہوں نے 1945 میں پاکستان موومنٹ جو تھی وہ اپنے پورے دوام کے اوپر تھی اور کوئی ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے تھا انگریز کو اور ہندو کو کہ ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی ہے. چلو جب پاکستان بن گیا تھا پھر کر دیتے. ہاں ٹھیک ہے, ہاں بالکل, پھر نہ بناتے لیاقت علی خان صاحب کو پرائم. ایسی بات بالکل نہیں ہے, argument یہ ہے. لوگ چلا دیتے ہیں ایسی باتیں, لابیز ہوتی ہیں. چونکہ اس وقت میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ میں ایسے اپرچونسٹ اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان موومنٹ کی اور پاکستان کے قیام کی مخالفت کی تھی, جب 1945 اور 46 کے الیکشن میں مسلم لیگ کامیاب ہو گئی, جس میں پھر قائد اعظم نے لیاقت علی خان کو وزیر خزانہ نامینیٹ کیا مسلم لیگ کی طرف سے, تو اگر وہ نہ ان کا ٹرسٹ وردی ہوتے تو وہ کیوں بناتے اسے؟ وہ جو لوگ ابن الوقت آ گئے نا, جس میں یہ جاگیردار انگریزوں کے کتے نہلانے والے اور وہ مولوی حضرات جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی, وہ بھی جمپ ڈال کے آ گئے, اس سے تھوڑا سا وہ بیڈ ٹیسٹ ہوا. ادروائز لیاقت علی خان نیٹ کلین آدمی تھا, اس کی بڑی سروسز ہیں. کہتے ہیں نا کئی لوگ, جی قائد اعظم کہتے تھے جی کہ میرے جیب میں کھوٹے سکے ہیں. ہاں بالکل, مائی بردر کے اندر. ہاں یہ کوئی یار یہ بات ہے, قائد اعظم ایک دانا شخص تھا نا, اس پہ تو کوئی آپ کو دو رائے نہیں ہے. کوئی دو رائے نہیں. موسٹ انٹیلیجنٹ پرسن میں کہتا ہوں اس ایرا کا اپنے کا, وہ اتنا ہی بے خبر تھا اور معصوم تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں اس کی جیب میں کھوٹے سکے. یہ لابیز ہوتی ہے نا. اب ہم تو پالیٹکس میں آگے دیکھا نا, وہ ایسے ہی بات چلا دیتے ہیں. نو نو نو, ایسی بات نہیں. جتنے لوگ قائد اعظم کے ساتھ چلے 1935 آنورڈس, ان کو سلام کرتی ہے یہ قوم. کرنا چاہیے. جنہوں نے آپ کو یہ ملک بنا کے دیا, اللہ تعالیٰ نے دیا, لیکن وسیلہ وہ بنے. ایک واقعہ ہے, اگر آپ کہیں گے میں آپ کو سنا دوں گا. جی سر. یونینسٹ پارٹی کی گورنمنٹ تھی 1935-36 میں. سر فضل حسین کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی بالکل. ہی واز دی پرائم منسٹر آف یونائٹڈ پنجاب. تب چیف منسٹر نہیں, اس کو بولتے تھے پرائم منسٹر. تو جناح صاحب جب آئے تو انہوں نے پاکستان کے لیے کیمپین شروع کی, تو سر فضل حسین نے ایک لیٹر لکھا جناح صاحب کو, جس میں انہوں نے کہا کہ آپ پنجاب کا ٹور کرنے جا رہے ہیں تو اسٹے اوے فرام پنجاب, نو بڈی وڈ لسن ٹو یو. قائد اعظم جب تشریف لائے لاہور ریلوے اسٹیشن پر, تو جو چند لوگ تھے جنہوں نے انہیں استقبال کیا, کوئی مجمع نہیں تھا. اچھا. اور اس کچھ ایسے لوگ بھی تھے اس مجمع کے باہر جو بعد میں بڑے مسلم لیگی اپنے کو کہلاتے ہیں, جنہوں نے کالی جھنڈیاں دکھائیں قائد اعظم کو جب وہ واپس آئے, جب وہ اسٹیشن پہ لاہور آئے. وہاں سے قائد اعظم سیدھا جاتے ہیں علامہ اقبال کے گھر, جاوید منزل. یہ ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں بھائی. اور انہوں نے جا کے اقبال کو, یہ 36 کی میں بات کر رہا ہوں, اینڈ علامہ اقبال ڈائیڈ ان 38 غالباً. یہ ان کی 2 سال فوتگی سے پہلے کا واقعہ. تو انہوں نے جا کے اپنا کہا کہ پاکستان بناؤ, مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے. تو یہ مسلمانوں کا لیڈر جو ہے, پرائم منسٹر آف یونائٹڈ پنجاب, سر فضل حسین, یہ لیٹر لکھتا ہے کہ تجھے کچھ نہیں ملنا, پنجاب سے دور رہ. تو وہ پہ تاریخی بات کہی علامہ اقبال نے. اس پہ انہوں نے ایک لکھا تھا کہ نو بڈی از ود یو ان پنجاب, سر فضل حسین. علامہ اقبال بیمار رہتے تھے اس زمانے, لیکن انہوں نے اپنی اچکن اچن پہنی, کلا پہنا, سوٹی پیٹ کے, اس نے کہا جناح صاحب آئی ایم ود یو. جب یہ بات کہی اقبال صاحب نے, تو جناح صاحب نے کہا کہ if you are with me then the entire Punjab, entire country is with me. پھر علامہ اقبال صاحب نے اس بیماری اور عمر میں پھر ٹور پہ جاتے تھے وہ جناح صاحب کے ساتھ. پہلا جو قائد اعظم نے پنجاب میں پنڈی میں, انہوں نے ایک اجتماع کہہ لو, 300-400 لوگ تھے, اس سے زیادہ نہیں تھے, میرے بزرگوں نے مجھے بتایا. یہ لیاقت باغ ہے, اس کے سامنے ایک کارپوریشن کا سکول ہوتا تھا, اس کے احاطے میں قائد اعظم نے خطاب کیا. کیا بات کہتے ہیں؟ اب کون تھے وہ 300-400 لوگ؟ کوئی نائی تھا, کوئی درزی تھا, کوئی غریب, کوئی کسان تھا, کوئی مزدور تھا, کوئی جوتے پالش کرنے والا تھا, کوئی موچی تھا,
یہ آڈینس تھی قائد اعظم کی، ٹھیک ہے، کیونکہ انہی کے لیے تو ملک بنا رہا تھا. اب وہاں کیا خوبصورت بات کرتے ہیں قائد اعظم، ٹوٹی پھوٹی بولتے تھے نا اردو. اب انہوں نے کامن بات بھی کرنی ہے، میسج دینا ہے اس کراؤڈ کو. انہوں نے کہا کہ دیکھو مسلمانوں، واہ یہ ڈاکومنٹڈ ہے، سر فضل حسین جو اس وقت پرائم منسٹر ہے، سٹنگ پرائم منسٹر آف یونائٹڈ پنجاب، وہ ٹانگا کا ڈرائیور ہے، وہ تانگے کا ڈرائیور ہے، بلکہ میں موٹر کار کا ڈرائیور ہوں. منزل پاکستان دور ہے، تم فیصلہ کرو ٹانگے پہ جانا ہے یا موٹر کار پہ جانا ہے. واہ واہ، لوگوں کو سمجھ آ گئی، سمجھ آ گئی. تالیاں بج گئیں. وہ بہت بڑا آدمی تھا جناح صاحب. پھر ایک جگہ وہ کہتے ہیں جناح صاحب، تو لوگ تو سنتے نہیں نا، لوگ کہتے ہیں جی فلاں دی گل کرو، فلاں دی کرو، یہ جناح دی کی کر رہے ہو، اسی تے کریں گے، مرد دم تک کریں گے. پھر جب پاکستان بننے کا 46 کی بات ہے، یہ مجھے بتایا گیا بزرگوں میں، اور یہ بھی ڈاکومنٹڈ ہے، آپ کو ویڈیو اس پہ فیس بک پہ مل جائے گا. وہ ایک پروفیسر صاحب ہیں بزرگ، انہوں نے بھی یہ بات انڈورس کی ہوئی ہے. قائد اعظم بیمار ہو چکے ہوئے تھے، تو وہ یہ جو تھی نا اشرافیہ اس وقت کی، جمپ مار کے آ گئی. وڈیرے، جاگیردار، اس وقت کے انڈسٹریز جو تھے تھوڑے بہت، پھر انگریزوں کے کتے نہلانے والے بھی آ گئے، ایسٹ انڈیا کمپنی کی جنہوں نے ٹھیک ہے نا جی. وہ تو قائد اعظم نے ایک سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ اب پاکستان بننے جا رہا ہے، میں وارن کرتا ہوں. انہوں نے لفظ یوز کیا ہوا ہے زمیندار، چونکہ اس وقت جاگیرداری زمیندار لفظ. انہوں نے کہا میں زمینداروں کو اور دولت مند جو ہیں سرمایہ دار، ان کو میں وارن کرتا ہوں کہ اب پاکستان بننے جا رہا ہے، تم اپنے طور طریقے بدل لو اور لوگوں کا استحصال کرنا بند کرو. اگر تم لوگوں نے اپنے رویے نہ بدلے تو پھر میں باز آیا ایسے پاکستان سے. جاؤ ہوں کرو گل کی کرنی جی میرے نال. تو یہ وہ پاکستان ہے 98% جس کے لیے قائد اعظم نے بنایا تھا، وہ سڑکوں پہ ذلیل ہو رہا ہے، وہ بارش میں بھی بھیگ رہا ہے، اس کی چھت بھی ٹپک رہی ہے، اور وہ 2% جن میں سے کئیوں کو ٹیکس چوروں کو حوالاتوں میں ہونا چاہیے، وہ پاکستان کے مالک اور مختار بنے بیٹھے ہیں. تو کیسے ہم کہہ دیں کہ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ پاکستانی عوام کو جن کا استحصال کیا جا رہا ہے، انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وہ یہ کرے کہ جب الیکشن آئے تو اس وقت وہ یہ دیکھے، پہلی بات کہ منشور کیا ہے، دوسرا کیا یہ قابل عمل ہے منشور، اور تیسرا یہ سب سے اہم بات کہ جو یہ سرمایہ دار ہیں جن کے پاس ال گوٹن منی ہے، صنعتی وڈیرے ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، یہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے جو کھرب و پتی لوگ ہیں، ان کے مقابلے میں جو شریف آدمی، پڑھا لکھا آدمی، مڈل کلاس کا آدمی ہے، اس کو پروموٹ کریں. نئی قیادت ہے، مریم نواز صاحبہ سی ایم ہے، بلاول بڑے پرتکاب طریقے سے اور بڑے اچھے طریقے سے سیاست کر رہے ہیں سندھ میں. آصفہ بھٹو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی جو سینئرز سے وہ اب ذرا سائیڈ لائن ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ ذرا ریسٹ کرتے جا رہے ہیں. نئی قیادت سامنے آ رہی ہے. نیکسٹ پی ایم کسے دیکھ رہے ہیں، مریم نواز کو یا پھر بلاول بھٹو زرداری کو؟ دیکھیں میں صاف سی بات کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، پہلی بات یہ کوئی ڈیزرو کرنا نہیں ہے کہ جی فلاں فلانے کا بیٹا ہے، فلاں فلانے کے بیٹا ہے، نو نو. اگر تو میرٹ پہ ان کو حق ہے سیاست کرنے کا، اگر میرٹ بنتا ہے تو وزیر اعظم بننا بھی حق ہے ان کا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے ایک مڈل کلاس کی قیادت کی. کون سی مڈل کلاس کی قیادت؟ ایجوکیٹڈ، تعلیم یافتہ یوتھ کی، مڈل کلاس کے ہوں، پڑھے لکھے لوگ جو جدید علوم پر جن کی دسترس ہو، اپنے اپنے شعبے کے ماہرین ہوں، ڈاکٹرز، انجینئرز، معاشی ماہرین، کیونکہ پاکستان کا مسئلہ ہے معیشت کا پرابلم. سر ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا. یہ اچھا نہیں آنے دیا جاتا نا. ایک تو میں نے بتایا نا جیسے کہ جب الیکشن آئے تو پھر مت ان کو ووٹ کریں، ووٹ آؤٹ کریں انہیں. دوسرا پھر ویٹ کریں، انتظار کریں قدرت کے فیصلے کا. پھر نیچر جو ہوتی ہے، قدرت جو ہوتی ہے، وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے. نیچر ول پارٹ اٹس پلے.
چونکہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے انشاءاللہ. میں مایوس نہیں لیکن میں مطمئن بھی نہیں، لیکن مجھے ایک امید ہے میرے دل میں، ایک میرے وجدان مجھے کہتا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا دن آئے گا، پتہ نہیں میں اسے دیکھ سکوں گا کہ نہیں، میں زندہ ہوں گا کہ نہیں، لیکن انشاءاللہ میری دعا بھی ہے کہ میری اولاد، آپ سب کے بہن بھائی بچے جو عمر میں چھوٹے ہیں، وہ اس پاکستان کو دیکھیں جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے قائد اعظم رحمہ کی قیادت میں دیکھا تھا. سب کے لیے انصاف برابر ہو، تمام کو روزگار کی ایکول اپرچونٹیز ہوں، تمام جو یہ اشرافیہ اور جو غریب مڈل کلاس ہے ان کو برابر مساوی حقوق ہوں. وہ پاکستان اللہ تعالیٰ، میری خوش قسمتی ہوگی کہ اگر اللہ میری زندگی میں مجھے دکھا دے، نہیں تو میری دعا ہے کہ میرے بعد میری آنے والی نسل جو ہے وہ اس پاکستان کو دیکھ سکے. سید آصف سعید کرمانی صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور اس گفتگو کے بعد میں ایسے فیل کر رہا ہوں کہ جیسے میرے اندر کسی نے 4-5 بوتلیں خون کی مجھے لگا دی ہیں، اور اس وقت میں بڑا پرجوش فیل کر رہا ہوں. امید ہے آپ کو بھی یہ پوڈ کاسٹ سن کے آپ کے بھی وہی کیفیت ہوگی جو میری اس وقت کیفیت ہے. ہمیں دے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.